کہ کیا انسان کو وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جب اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اور آج وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ I don't think there is God just because he didn't give me Suzy, so I don't think there is God. اب میں اس لیے میں مذاق میں تو کہہ رہا ہوں، لیکن آج کل مسئلے یہی ہیں کیونکہ ظاہری باتیں بیچارے جتنے لوگ ڈسٹرب ہوں گے، جتنی روح ڈسٹرب ہوگی اتنی غلط جگہ پہ انسان سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ریویل کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے پہلے، کیوں؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، کیوں بتانے کی ضرورت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں مایوسی نہیں آتی ہوگی، تکلیف نہیں آتی ہوگی؟ تو he was a human being just like us. Yes, he was a way better, like diamond among stones. But ان کو بھی تکلیف ہوتی تھی۔ تو وہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بات کر رہے ہیں اپنے محبوب سے کہ تم چاہے کوئی بات زور سے بولو یا آہستہ بولو، اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سن رہا ہے تمہاری معاملات کو۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ بتاتی ہیں کہ وہ جو صحابیہ آئی تھیں جس میں انہوں نے آ کے شکایت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انہوں نے بولا مجھے کمرے کے برابر آواز نہیں ہے، میں نے اس کو روتی ہوئی دیکھ کے میں رونا شروع ہوئی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سن لیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سن لیا تھا۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو سناؤ، مانگو۔ اسی لیے دلیل دی ایک شیخ نے، بڑی پیاری لگی، کبھی کبھار ہم غور فکر نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کریں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد کریں تو اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اس کی دلیل نماز میں ہی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، کہ اللہ نے اس کی سن لی جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی۔ تو جب آپ نے دعا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ وہ دعا نہیں سنتا، نظر انداز کر دیتا جب انسان دعا مانگتے ہوئے اس پہ اٹینشن ہی نہیں دیتا، جب خود ہی آپ کو مانگتے وقت آپ کو، کیونکہ آپ صرف اللہ سبحانہ، کیونکہ عبادت کی ایک جو شرط تو نہیں کہیں، لیکن اس کے اندر جو ایک روح ہے وہ ہے کہ آپ کا دل اس میں لگا ہوا ہو۔ کیوں؟ لاسٹ سیشن میں کیا بولا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو آپ کی باڈیلی موومنٹ سے غرض نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کے دل کی اٹینشن چاہیے۔ نماز میں آپ کی دل کی اٹینشن چاہیے۔ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا دل حاضر کرنا ہے تو اس دل کو نماز سے باہر بچانا ہوگا، اس ذہن کو نماز سے باہر بچانا ہوگا۔ اگر آپ کے لیے نماز پرائیورٹی ہے تو اس نماز کو محفوظ رکھنے کے لیے، قائم کرنے کے لیے اپنے ڈیلی روٹینز میں اپنے معاملات کو ایسا کرنا پڑے گا تاکہ آپ کے لیے نماز نافع میں آئے۔ اگر کوئی باکسنگ میچ کے لیے جاتا ہے، اس کو وے ان کرنا پڑتا ہے، میچ کے لیے جانا پڑتا ہے، تو اس میچ کی پرفارمنس کے لیے اس سے کئی مہینے پہلے تو اپنے ڈائٹ کو کنٹرول کرے گا اور اپنی چیزوں کو کنٹرول کرے گا تاکہ وہاں پرفارم کر سکے۔ تو یہی ایک مثال ہے جو آپ کے لیے کہ آپ نماز سے باہر بھی اپنی نماز کی حفاظت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ چاہے لانگ سوراز ہو یا شارٹ سوراز ہوں، جتنی بھی مکی سوراز ہیں ان کا ایک کلف ہینگر افیکٹ ہے۔ اگر آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں یہ سورہ رحمان ہے، الرحمن، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے کلف ہینگر افیکٹ دیا ہے۔ اسی طرح سے اما یتساءلون، یہ بھی ہے کہ کس بات کا سوال کریے، کلف ہینگر افیکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آگے سننے والا سنے کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کلف ہینگر افیکٹ کر رہے ہیں کہ مکی سورج کا سٹائل زیادہ ہے، کیونکہ مکی سورج زیادہ سے زیادہ جو قریش کے لوگ تھے، مکی سوسائٹی کے لوگ تھے، مکہ کے لوگ تھے، ان کو جو ہے دین کے لیے حقیقت اور دعوت سنانے کے لیے تھا۔ اچھا، یہ جو پوری، لیکن اصل میں سورہ طٰہٰ کی خاصیت کیا ہے؟ یہ پوری سورہ کلف ہینگر افیکٹ سے بھری ہوئی ہے۔ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بارے میں کچھ بات بتائیں گے، فوراً آ جائے گا حل اتاک حدیث موسیٰ، ایک اور آ گیا، اب آپ بیٹھے ہوئے آگے کی بات سننے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے سورہ مریم کا بھی یہ معاملہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مکنز کو انکلائن رکھنے کے لیے سورہ نجم
کی بڑی اچھی بات. سورہ نجم کے آخری اس میں تو لوگ سجدے میں گر گئے تھے سوائے کچھ قریش کے لیڈر کے، کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلا تھا کہ جن ہے کہ مطلب سورہ نجم کی الفاظ، اس کی گہرائی بہت سے لوگوں کو مطلب بھی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اس کی جو ردم تھی، اس کی جو انداز تھا، لوگوں کو بڑا افیکٹ میں لے کے آیا. نا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اب 4 طرح کی سپیچ ہوتی ہے، 4 طرح کی قول ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے پبلک، جو آپ لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ اس میں بہت سی چیزیں آپ حذف کر جائیں، دبا دیں، کیونکہ آپ بہت کیئرفل ہیں. کچھ کانورسیشنز آپ کی پرائیویٹ ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ اکیلے میں کرتے ہیں. کچھ ہوتی ہیں جو آپ چھپاتے ہیں لوگوں سے، ٹھیک ہے، خود بھی نہیں پتا ہوتا آپ کو کبھی کبھار. اور کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ کے ذہن میں یا سب کانشیس مائنڈ میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہیں. ہم جانتے ہیں پبلک اور پرائیویٹ. اب پرائیویٹ میں ایسی باتیں جو میں شاید اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جو میرے سب کانشیس مائنڈ میں بھی ہیں. لیکن اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی باتوں کو بھی جانتا ہے جو شاید آپ کے ذہن میں الفاظ بن کے نہیں آئیں. اور اسی لیے کچھ بہت ہی حکمت والے لوگ کہتے تھے کہ بہت بڑا چیلنج ہے اپنے آپ کو پہچاننا. علم کا بہت بڑا ایک لیول ہے اپنے آپ کو پہچان لینا. انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، کبھی کبھار اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، اس لیے اپنے آپ کو ایسی باؤنڈریز میں ڈال دیتا ہے جہاں پہ وہ ٹیمپٹ ہو جائے یا وہ پھنس جائے، یا ایسی چیز میں جہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو فیل کرنے پر مجبور ہو جائے، ایسے گناہ میں انوالو کر جائے. السر عربی زبان میں کہتے ہیں، سری نماز وہ ہوتی ہے جو ظہر ہوتی ہے، جو کہ آپ نے ہلکی بات کسی کو انٹرسٹ کی کہ یہ کسی اور کو پتہ نہ چلے، مطلب آپ نے سری بات کسی کو بتائی پرائیویٹ میں، وہ کسی کو نہ پتہ چلے. یہ اس کے اندر ایک بھروسہ، ٹرسٹ کا ایلیمنٹ موجود ہوتا ہے. آپ نے اپنے قریبی دوست کو تو اب یہ دیکھ لیے سری نماز کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق ہوگا. بے شک آپ زور سے نہیں پڑھ رہے، لیکن سری نماز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے، وہ آپ نے اس نماز میں خاص مینٹین کرنا ہے. لوگ تو خاموشی کھڑے ہو جاتے ہیں نا، نماز میں خاموشی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو جب خاموش کھڑے ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے پھر دماغ ادھر ادھر جائے گا. جب دماغ ادھر ادھر جائے گا تو پھر وہی بات ہو جائے گی. اب آپ نے فٹ بال گراؤنڈ میں بال بس رینڈم کک مار دی، تو کوئی بھی پلیئر ہے پکڑنے کے لیے تو شیطان ہے، اس کو تو موقع چاہیے. تو آپ نے سری الفاظ کے معنی عربی زبان میں اس چیز کو کہتے ہیں جو بہت ہی ٹرسٹ کے ساتھ کسی کو پرائیویٹلی آپ نے اس کے ساتھ کی ہو یا اس کو انٹرسٹ کیا ہو. اگر آپ اس کو ڈکلیئر کرو گے تو وہ پبلک ہو جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب جانتا ہے، چاہے سری بات ہو یا جہری بات ہو. تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہے کہ دیکھیے، اس لیے نہیں خالی آپ نے چھپا لیا اپنے میں، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے راز کو بھی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ان راز کو بھی جانتا ہے جو آپ کے ابھی شاید دماغ میں خیال اور الفاظ بن کر نہیں ہے. اور اسکالرس کہتے ہیں کہ دیکھیے، آپ اپنے سینے میں 2 طرح کی باتیں چھپا کے رکھتے ہیں. ایک وہ جو آپ نہیں چاہتے کبھی کسی کو پتہ چلے. بہت سے ایسے خیالات ہوتے ہیں، بہت سی ایسی رائے ہوتی ہیں، آپ کبھی کسی کو نہیں بتاتے. یہ ایک طرح کی ہے جس میں آپ اپنے سینے میں چھپا کے رکھتے ہیں. دوسری طرح کی جو ہوتی ہے کہ آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بات پتہ ہوتی ہے، ایک تو اپنے متعلق ہو گیا نا، ایک ہوتا ہے کہ ایک کسی کے متعلق ہو اور آپ اس کو بتاتے نہیں ہیں. آپ ہو سکتا ہے کسی سے ملتے ہیں اور آپ کو شخص پسند نہیں ہو، لیکن نہ آپ نے کسی سے ذکر کیا، نہ آپ نے اس کو الفاظ میں لے کے آیا، لیکن آپ نے خاموشی میں اس سے ملے لیکن کبھی ظاہر نہیں کیا. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ جو آپ دوسروں کے متعلق سوچتے ہو، چھپی ہوئی باتیں، مخفی باتیں، تو اس کے بارے میں اللہ، لیکن اس کو میں کیوں بتا رہا ہوں کہ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ان تمام چیزوں کو ظاہر کر دیں. چاہے آپ کی کسی کے سامنے پسند ہو، یا آپ کا کوئی خیال ہو، یا آپ کی کوئی دلی بات ہو، اس کو اظہار کر دیں. کیوں؟ بلغ الرسالہ، یہ سب چیز پہنچانی ہے آپ نے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی یہ خاصیت تھی کہ ان کی خاموشی بھی سنت کی کیٹیگری میں آتی ہے.
تقریری سنت. کیوں؟ کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ان کے سامنے کوئی عمل کیا جائے اور اگر وہ غلط ہو تو وہ روکے نہ. اس لیے آپ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ برداشت نہیں کر پائے. ان کے سامنے کوئی غلط کام ان کے حساب سے ہوا تو برداشت نہیں کر پائے, کیونکہ یہ انبیاء کی خاصیت ہوتی ہے کہ وہ نہیں چپ رہتے, ان کو بولنا ضروری ہوتا ہے. اور یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ تھی کہ آپ سب کو بتا دیجئے اگر کوئی چیز پسند ہو یا ناپسند ہو, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یا اپنی خواہشات سے کوئی بات نہیں بولتے, جو بولتے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. اور اگر کوئی بات ذاتی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً کریکشن بھیج دیں. عبس وتولی, ہلکا سا فراؤن ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی بھیج دی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پوری پروٹیکٹڈ ہے. تو اس لیے یہاں پر مشرکین کو رد بھی کرنا ہے تاکہ کل کو کوئی کلیم نہ کر دیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات چھپا لی تھی. کچھ طرح کے ہیں جو گروپس ہیں. میں شروع میں دین کی طرف آیا تو میری واقفیت ان کے ساتھ ہوئی. تو جب میں میوزیشین تھا یا میوزک کے اندر تھا تو انڈر گراؤنڈ پرفارمنسز ہوتی تھیں, تو وہاں پر جو ہے اندھیرا ہوتا تھا, گٹار بج رہے ہوتے تھے, ہیوی میٹل میوزک بج رہی ہوتی تھی اور جو ہے لوگ ہل رہے ہوتے تھے. تو جب میں دین کی طرف آیا تو پھر مسجد میں لائٹیں آف ہوئیں اور سی وی بیرار کی مسجد تھی اور وہاں پہ اللہ اللہ ہو رہا تھا. تو وہ شریعہ کمپلائنٹ تو نہیں کہوں گا لیکن بس تھا, وہ ہر چیز شریعہ کمپلائنٹ ہو جاتی ہے نا کہ کچھ مفتی صاحب ذرا کچھ گنجائش نکالیں, تو وہ یہ ہو رہا تھا. تو میں بھی وہ کرنے لگا, تو میں نے بڑا مزہ بڑا آتا تھا. ظاہری بات ہے کچھ آلٹرنیٹ مل گیا نا, آلٹرنیٹ مل گیا. وہ اتنے گانے سننے کچھ نہیں ملا تو انہوں نے وہ پتہ نہیں کون سی وہ ریپ والی نشید اٹھا کے دیکھ لی. کہیں نہ کہیں لگے اٹکے ہوئے ہیں, ابھی تک ہک اٹکا ہوا ہے, ابھی بھی تار لگی ہوئی ہے وہاں سے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ساری نشید اور جو اشانید ہیں ساری اس طرح کی ہیں, لیکن کچھ ایسی ہیں کہ اٹکا ہوا ہے دل, قرآن کی طرف ابھی تک نہیں آیا. اور دونوں چیز ظاہری باتیں نہیں جمع ہوں گی. تو وہاں پہ گئے تو لائٹیں آف ہوئی ہوئی ہیں, ہم لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جو نا فل چل رہا ہے, اور وہ پورا اس طرح سے کرتے تیرے سوا معبود ہمارا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. اس کے بعد آتا تھا ڈراپ سین, اللہ 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 اللہ, اور یہ چلتا رہتا 10-15 منٹ, اللہ 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 اللہ. مطلب سننے میں مزہ آ رہا ہے نا کہ مطلب واقعی میں فل کارڈیو سیشن نا, کہ آپ اٹھے تو آپ کو لگے کہ جو واقعی میں کچھ روحانی, لیکن اصل میں بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے, اصل میں بلڈ سرکولیشن ہوتی ہے. اب خود ہی جب تھوڑے عرصے بعد میں کر رہا تھا, خود ہی انہیں تھوڑے عرصے بات کرنے لگے, تو جو کرا رہے تھے اب تو ان کا انتقال ہو گیا. تو انہوں نے خود بولا کہ کوئی مجھ سے دلیل مانگ رہا ہے اس بات کی, مجھے نہیں پتا دلیل اس بات کی, کیونکہ میں نے اپنے بڑوں کو کرتے ہوئے دیکھا ہے. تو وہاں پہ تو میں نے بولا یار سارا مزہ یہیں پہ خراب کر دیا, وہاں پہ اٹک گئی سوئی میری, وہیں سوئی اٹک گئی میری. اور میں نے بولا کہ مطلب جب اب باپ یوں بیٹھے ہوئے اور سارے آس پاس کر رہے ہیں اور آپ یوں اٹک گئے ہو, کیونکہ تھے نا جراثیم, وابیز والے جراثیم ہوتے ہیں نا, وہ تھے اللہ کی وجہ سے تھے, وہ تو رک گیا. میں نے جب نہیں کیا تو میں کیوں کر رہا ہوں, میں کیوں کر رہا ہوں وہ چیز جو صحابہ نے نہیں کیا. جب صحابہ نے نہیں کیا تو مجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا میرا دین وہ نہیں ہے؟ ساری بات ہی کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ یہ بات بولتے ہیں کچھ لوگ کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے تو وہاں پہ کچھ تعلیم دی تھی. ظاہر بات 3 دن کے لیے تھے تو کچھ تو دیا ہوگا نا. وہاں سے ٹرانسفر ہو کے سینہ بہ سینہ آتا ہے, تو وہ نسب جوڑتے ہیں ابو بکر صدیق سے, اور پھر لگتا ہے یہاں پہ شیخ صاحب کے یہاں پہ مائک, اور پھر سب کرتے ہیں اللہ کا ذکر, اور تھوڑی دیر بعد شیخ صاحب خاموش ہو جاتے ہیں, پھر دل سے آواز آتی ہے, دل سے آواز آتی ہے, اور آپ کو سنائی دیتا ہے دل سے آواز آ رہی ہے. اور بولتے ہیں یہ جو ہے نا یہ آپ کو نظر نہیں, تو آپ آنکھیں بند کریں اور امیجن کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نور آ رہا ہے, اور وہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں آ رہا ہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکل کر ابو بکر صدیق کے سینے میں جا رہا ہے, اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سینے سے نکل کر آپ کے شیخ صاحب کے سینے میں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہاں سے نکل کر پھر آپ کے سینے میں آ رہا ہے. تو سر پلیز کیا کین یو ریپیٹ دا کوشچن پلیز.
You lost me at ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اتنی لمبی بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی چھپایا نہیں, مطلب ہر چیز کو تعلیمات دے دی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی جو تمہیں جنت کے قریب کر دے, اور کوئی بھی ایسی تعلیم نہیں چھوڑی جو تمہیں جہنم سے بچا دے یا جہنم میں وہ لے کے چلے جائے عمل کرنے سے. میرا ایک شروع میں ہم مناظرے والے موڈ میں ہوتے تھے, تو شروع میں کتابیں وغیرہ لے کے فلاں جگہ پہ چلا تھا, تو ایک مفتی صاحب کے پاس گیا تو ان کو سامنے یہ حدیث کوٹ کی, تو ان کو یہ حدیث پتہ نہیں تھی کیونکہ بخاری سے تو 6 مہینے میں گزرے نا, دورہ بخاری ہوتا ہے, وہ بخاری سے ایسے گزرتے ہیں کہ وہ پوری حدیث بتا کے پھر بعد میں آتا ہے کہ جنا کہ ہمارے امام نے یہ بات کہی ہے. ٹھیک ہے, امام کی بات امپورٹنٹ ہے لیکن ہر چیز نہیں گھمائی جائے گی. لیکن بات یہ کہ دیکھیے ناانصافی دونوں جگہ پہ ہوتی ہے, انتہا پسندی ہر جگہ پہ ہوتی ہے. میں یہ بات بول رہا ہوں, ایسا نہیں ہوتا کہ بہت عادل بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ پہ. ہماری ایسوسیشن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. ہر شخص, ہر عالم, ہر معلم, ہر امام غلطی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ہو سکتا ہے نہیں پتا ہو ہر کسی کی غلطی, اس کی غلطی کا اس کے اندر آپشنز رہتے ہیں سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے. سو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. اللہ سبحانہ تعالیٰ سری بات کو بھی جانتا ہے اور مخفی بات کو بھی جانتا ہے. میننگ بہت سی چیزوں کا نالج صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے. کہ آیت الکرسی میں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں سے فی, اللہ تعالیٰ نے فی کے الفاظ استعمال کیے کہ اللہ تعالیٰ کی نالج میں سے ایک حصہ بھی کوئی نہیں لے سکتا. اللہ تعالیٰ کی نالج میں سے ایک حصہ بھی کوئی نہیں لے سکتا. آیت الکرسی میں جو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اجازت سے, تو کہتے ہیں وہ فلاں نالج آ گئی, فلاں چیز آ گئی, فلاں چیز ہو گئی, یہ سب چیزیں. اور یہاں پہ ان کے پاس کوئی خاص علم ہے جو آپ کے پاس نہیں, کتابوں میں نہیں ملے گا آپ کو, کتابوں میں نہیں ملے گا. وہ علماء کے پاس ہے, علماء وارث ہیں ظاہری بات ہے, لیکن وہ کس چیز کی تعلیمات دیتے ہیں؟ قرآن کی اور حدیث کی. انفارچونیٹلی فقہ اتنا مشکل کر دیا ہے, جو چیز اس کو سمجھانے کے لیے تھی وہ مشکل کر دی ہے, جو حدیثیں تھی وہ زیادہ سمپل لگتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کیا کہتے ہیں کہ یعلم, میننگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جانتا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے گا تو انفارم بھی کر سکتا ہے, لیکن ضروری نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پتہ ہو تو اللہ تعالیٰ بتا دے. اب آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنی زندگی میں کہ اللہ میری زندگی میں کیا کیا تو نے حکمتیں کی ہیں مجھے ظاہر کر دے. نہیں, اللہ تعالیٰ نہیں بتائیں گے. ہی از ناٹ باؤنڈ ٹو, یو آر سلیو آف اللہ. یو نیڈ ٹو بی ایبل ٹو شو یور ڈیپینڈنس, یقین. یو ڈونٹ ہیو اٹ, فائن, اٹ ڈزنٹ میک اے ڈفرنس ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ کے لیے زندگی سکون ہو جائے گی اگر آپ کو پتہ رہا ہے کہ زندگی میں معاملات کیوں چل رہے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات آتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی علم نالج سے بھی پہلے ہے. جب انسان کا حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا, کہ کیا انسان کو وہ وقت یاد نہیں ہے کہ جب اس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا, اور آج وہ اٹھ کے کہتا ہے کہ I don't think there is God just because he didn't give me Suzy, so I don't think there is God. اب میں اس لیے مذاق میں تو کہہ رہا ہوں, لیکن آج کل مسئلے یہی ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے بیچارے جتنے لوگ ڈسٹرب ہوں گے, جتنی روح ڈسٹرب ہوگی اتنی غلط جگہ پہ انسان سکون ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم, اور سبحان اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم, سوچیں اللہ تعالیٰ نے کتنی حقیقتیں نہیں بتائیں ہمیں, کتنی چیزیں نہیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن جب سب لوگ جائیں گے, کہ سب کے پاس جائیں گے, آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے, موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے, کہ بہت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے بولیں حساب شروع کریں, نہیں برداشت ہوتا, اب نہیں برداشت ہوتا, بس کچھ بھی کریں حساب شروع کریں. سب بولیں گے آئی کانٹ ڈو اینی تھنگ, میں نے یہ غلطی کی تھی, مجھ سے یہ ہو گیا تھا, مجھ سے وہ ہو گیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے میرے جانے کے بعد لوگوں نے کہہ دیا, میرے سے سوال ہو جائے گا, میں کیا جواب دوں گا. اللہ تعالیٰ کی خوف, اللہ تعالیٰ کی عدل کے بارے میں ڈر نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دے, بیکاز کسی شخص کے سامنے نہیں کھڑے ہو رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اگر اللہ نے یہ بھی بول دیا 5 وقت کی نماز کیوں پڑھی تھی, تو کیا جواب دے گا انسان؟ اس رب کا ایڈریس کرنا
کیا ہمت آئے گی بات کرنے کی؟ نہیں آئے گی. کیا جواب دے پاؤ گی؟ نہیں پاؤ. وہ اللہ تعالیٰ نے جس پوچھ لیا کیوں، تو وہی معاملہ خراب ہے. اور وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ٹھیک ہے، سجدے میں گریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو مقام محمود پر اٹھائیں گے اور وہاں پر وہ ناموں کا علم دیں گے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا. وہ دعا ہے نا، اللہم انی عبدک، اور اللہم، یہ اللہ میں آپ کے جو ہے بندے کا بیٹا ہوں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی بندی کا بیٹا ہوں. اور پوری دعا جو ہے کہ یا اللہ میں تمام ان تارے ناموں کا سوال کرتا ہوں جن کا تو نے علم سکھایا، جس کا نہیں بھی سکھایا، جس کا تو نے اپنے خاص بندوں کو دیا یا تو نے اپنے پاس مخفی رکھا، کسی کو نہیں بتایا مخلوق میں سے. ان تمام ناموں کا سوال میں کس کے ذریعے میں سوال کرتا ہوں کہ یا اللہ، اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی. یا اللہ قرآن کو میری دل کی بہار بنا دے. بہار کیا ہے؟ بہار کیا ہے؟ کہ جب پتے جھڑ جاتے ہیں، جب سوکھ جاتے ہیں، اس کے بعد پھول کھلتے ہیں، تو یہ دل کی حالت میری کر دے کہ اس میں جو ہے بہار آ جائے. تو یہ دعا ہے کہ، اور اس کو کس کے ذریعے ہو؟ قرآن کے ذریعے ہو.